عزیز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے ایک بات یہ واضح کی گئی تھی، ماہ رجب میں بہت سے لوگ کنڈے بھرتے ہیں اور کنڈے بھرنے کا ایک پس منظر بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا تھا۔ ایک کہانی گڑھی گئی جس کا نہ سر نہ پیر، نہ کوئی سند، نہ کسی مستند کتاب میں وہ بات موجود، لوگوں میں اس کو رواج دیا گیا، لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ اور 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں، کنڈے بھرنے کی کہانی گھڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو بطور خوشی میٹھا کھانے کھلانے میں گزار دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک گروہ موجود ہے اور اس کے سہولت کار بہت سے موجود ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں جنہیں اللہ وحدہ لا شریک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر چکا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں حیران ہوں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہو، اللہ نے پاک کلام میں ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہو، اور آج کئی سو سالوں کے بعد جو خود گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، شرک اور بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان پاک باز ہستیوں پر کلام کرتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار قرار دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر میں اور آپ، ہم کون ہوتے ہیں جو ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، تن من، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں قربان کر دی، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں، ان کے بارے میں کلام کریں، ان کے بارے میں لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ کسی باشعور انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور کوئی شعور والا انسان کسی ایسے شخص کی بات کو نہیں مانے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے
وزراء، آپ کے مشیر، آپ کے ساتھی، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کر دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو رہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، پیارے رسول نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دے، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا بنا کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب باقاعدہ لکھی فضائل صحابہ کے نام سے، 2 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اپنی اس کتاب میں حسن لذات ہی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، قرآن مجید کا علم عطا کر، حساب کتاب میں معاویہ کو بصیرت عطا کر، اور اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کریں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جو قبولیت ہے وہ دنیا میں ہمیں کئی مقام پر نظر آتی ہے۔ پیارے رسول نے جب اللہ سے عمر کو مانگا، اللہ نے عمر عطا کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میری والدہ ماجدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے رسول نے دعا کی، آپ کی والدہ ماجدہ دارائے اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا، سمندر کے ذریعے سے جہاد کرے گا، ان پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس جہاد میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے بارے میں جب اتنی فضیلت بیان کی، آپ کے پاس سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ ان میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک طلب پیدا ہوئی، کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو جنت کے نام پر تڑپ اٹھتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس لشکر میں بنفس نفیس موجود تھے۔ اور جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں آپ نے پیارے رسول سے کئی اپنی دلی خواہشات کا اظہار کیا، وہاں دو باتیں بڑی ہی اہم ہیں ہمارے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسے آپ اپنا کاتب رکھ لیجئے۔ کاتب یعنی جو وحی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل ہو، وہ وحی، وہ پاک کلام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے لکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے نبی کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کو تسلیم کیا۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، اللہ وحدہ لا شریک جو وحی اپنے نبی پر نازل کیا کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے لکھا کرتے تھے۔ دنیا کے لوگوں یہ بات اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں نقش کر لو، اگر کوئی اعتماد والا شخص نہ ہو اس کو اتنی بڑی ڈیوٹی نہیں دی جاتی۔ اور خود ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواہش کا اظہار اور کیا، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی لشکر کا، اسلامی لشکر کا سپاہی بنا دیجئے تاکہ میں اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اسی طرح اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا دوں جس طرح جاہلیت میں، لا علمی میں میں پہلے اسلام کے خلاف کوشش کیا کرتا تھا۔ کیسا جذبہ ہے اپنے، حالانکہ یہ بات واضح ہے، پیارے رسول نے بڑی واضح بات، اور یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دارہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی ساری کوتاہیاں، خامیاں، گناہ، غلطیاں مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہوں پہ لکیر پھر جاتی ہے۔ پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ وہ بڑی خوبی ہے، اس سے پہلے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ سب مٹ گئی۔ اس لیے بھائیوں، ان عظیم لوگوں کے فضائل کو جاننے کے بعد میں حیران ہوں کہ آج لوگوں کو آخر پڑی کیا ہے، اپنا محاسبہ کرتے نہیں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے نہیں، اپنے آپ کو راہ اسلام پر چلاتے نہیں، کتاب و سنت کے کالم میں اپنی ذات کو ڈھالتے نہیں، اور ان عظیم ہستیوں پر کلام کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، جن کو اللہ وحدہ لا شریک کبھی کہتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کبھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور اگر کوئی منافق، کوئی اسلام بیدار ان عظیم ہستیوں پر کلام کرتا ہے، جیسے اس وقت کہا گیا کہ ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان عظیم ہستیوں کا دفاع کیا، الا انہم
हम सुफहाउ, खबरदार आगाह हो जाओ, ये बेवकूफ लोग हैं, खुद जानते नहीं हैं। इसलिए ये अल्लाह की सुन्नत है और इस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए आज हम उन अजीम लोगों का दिफा करते हैं जिन पर लोग अपनी बेलुगामी बदजुबानी का इजहार करते हैं। हम उन लोगों का दिफा करते हैं जिनके बारे में प्यारे रसूल ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। हम उन लोगों का दिफा करते हैं जिनके बारे में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, ला तसुब्बु असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला मत कहना, क्योंकि ये वो अजीम लोग हैं कि इन्होंने जो चंद घड़ियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी है, दूसरे बंदे की सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद घड़ियां गुजारना एक तरफ। इसलिए अपने ईमान को बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को ऐबदार मत कीजिए, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होइए और उन अजीम लोगों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दीजिए, अपने दिल और ज़हन साफ कर लीजिए। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस के साथ इनको कितनी मोहब्बत है और कितनी जल्दी ये रुजू इलल हक करते हैं। जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि ये हर रुकन पर बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए हर रुकन को छूते हैं, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रुकन यमानी को छूते थे, यानी सब जो अरकान है, रुकन है, उनको नहीं छूते थे। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का घर है, किसी चीज को छोड़ने को दिल ही नहीं करता। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इतनी बात कहना थी, फौरी तौर पे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सदक़ता, आप सच कहते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आप उन लोगों की सहूलतकार मत बनिए, ये कूंडे वगैरह करके और फिर उनमें शरीक होकर फिर खाना पीना और लोगों को पिलाना और एक जश्न का समा बनाना, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस एतबार से मुसलमानों के मामू हैं कि इनकी बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, मुसलमानों की माँ थी, उम्महातुल मोमिनीन में से एक थी, और इनकी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं। और याद रखिए कि अगर कोई ऐसा आपस में सहाबा का तनाज़ा होता है, आपस में कोई झगड़ा होता है, उस पर भी हमें फैसल बनने की ज़रूरत नहीं है, मुनसिफ बनने की ज़रूरत नहीं है, सालिस बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानता था, अल्लाह के इल्म में था कि किसी न किसी वक़्त इनका आपस में झगड़ा होगा, जंगे जमल जंगे सिफीन होगी। इसके बावजूद अल्लाह ने इस जंगों से पहले कह दिया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इन गलत फहमियों की वजह से अगर ये आपस में झगड़ पड़े, फिर भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से इनको जन्नत का इनाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वही के जरिए से बता दिया गया था कि दो मुसलमान गुरु आपस में लड़ेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बशारत दी। अपने नवासे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में
فرمایا کہ میرا یہ نواسا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. ایک گروہ سیدنا علی کا تھا، دوسرا گروہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دستبردار ہو کر دونوں گروہوں کی صلح کروا دی. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.